السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس جعل حق میں علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثبوت میں دلائل اور براہین کافی مقدار میں اس سے پہلے بیان ہوئے۔ قرآن پاک کی آیات کریمہ، اس کی تفاسیر، تشریح اور تاویلات، معانی، اس کے علاوہ احادیث کریمہ، اس کی تشریحات، علماء کرام کے بیانات، فقہائے اعظام کے بیانات، یہاں تک کہ مخالفین کے بھی بیانات سے علم غیب کا ثبوت ثابت کیا گیا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی علم غیب کے عقلی دلائل بیان کیے جائیں گے۔ یعنی علم غیب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، تو یہ عقل کے اعتبار سے بھی جو دلائل ہیں، جو دلیلیں ہیں کہ ہر انسان اپنی عقل لگا کر سوچ سکے کہ ہاں حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا۔ تو آج انشاءاللہ علم غیب کے عقلی دلائل اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بھی علم غیب کا بیان ہوگا۔ چند عقلی دلائل سے بھی علم ما کان و ما یکون کا ثابت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کانا یعنی جو ہو چکا، وما یکون اور جو ہوگا، اس کا علم یہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو عطا فرمایا۔ یہ عقلی دلائل سے بھی ثابت ہے۔ تو وہ چند دلائل یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلطنت الہیہ کے وزیر اعظم بلکہ خلیفہ اعظم ہیں۔ یعنی یہ ساری کائنات، یہ سلطنت اللہ تبارک و تعالی اس کا حاکم ہے، حاکم حقیقی ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ ساری سلطنت اللہ تبارک و تعالی کی ہے، تو اس سلطنت کے وزیر اعظم حضور ہیں، خلیفہ اعظم حضور ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفۃ اللہ بتایا گیا، بنایا گیا۔ یعنی قرآن پاک میں بھی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ جب اے محبوب تمہارے رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہاں حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بتایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ بنایا گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلطنت کے خلیفہ اعظم اور زمین میں نائب رب العالمین ہیں۔ جب حضرت آدم خلیفہ ہیں تو حضور تو خلیفہ اعظم سب سے بڑے خلیفہ ہوئے، بلکہ اس زمین، روئے زمین میں، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں، اور سلطنت کے مقرر کردہ حاکم میں دو وصف لازم۔ یعنی جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، کوئی سلطنت بنائی جاتی ہے،
تو وہاں پہ جو حکومت کرنے والا ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے، جو منسٹر ہوتا ہے، یا جس کی جو بھی پوسٹ ہوتی ہے، تو وہاں اس میں حاکم میں دو وصف لازم ہیں، ایک تو علم اور دوسرے اختیارات۔ یہ حاکم کے اندر دو وصف ضروری ہے، یہ دو چیزیں ہونا اس میں ضروری ہے، ایک تو جانکاری ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے، اور دوسرے اختیارات، کہ اس کو کیا کیا پاور حاصل ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، یہ حاکم کے اندر ضروری ہے۔ تو اس دنیاوی سلطنت کے حکام جس قدر بڑا درجہ رکھتے ہیں، یعنی حاکم میں بھی کوئی نیچی پوسٹ پہ ہے، کوئی اس سے اونچا ہے، کوئی اس سے اونچا ہے، کوئی جو ہے ہوم منسٹر ہے، کوئی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، تو دنیاوی سلطنت کے حکام جس قدر بڑا درجہ رکھتے ہیں اسی قدر ان کی معلومات اور اختیارات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اختیارات اور معلومات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کلیکٹر کو سارے ضلع کا علم اور اختیارات، وائسرائے کو سارے ملک کے متعلق علم و اختیارات، یہ ضروری ہے، جانکاری بھی ضروری ہے اور اختیار اور پاور ہونا بھی ضروری ہے، کہ ان دو وصفوں کے بغیر وہ حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ حاکم جو ہوگا تو اس کے اندر یہ دو چیز، دو پاور ہونا ضروری ہے، دو وصف ہونا ضروری ہے، ایک تو علم ہونا، دوسرا اختیار ہونا، کہ اس کے بغیر وہ حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر اس کو کوئی معلومات ہی نہیں ہے تب بھی حکومت نہیں کر سکتا، اور معلومات تو ہے لیکن اس کو پاور نہیں ہے، اتھارٹی نہیں حاصل ہے، اس پر کچھ کر نہیں سکتا، اختیار نہیں ہے، تب بھی وہ حکومت نہیں چلا سکتا ہے۔ تو حکومت چلانے کے لیے ان دو وصفوں کا ہونا ضروری ہے، اور سلطانی قانون رعایا میں وہ جاری نہیں کر سکتا ان دو وصفوں کے بغیر۔ ان دو وصفوں کے بغیر وہ قانون کیسے جاری کرے گا، کسی کے اوپر عائد کیسے کرے گا؟ اگر اسے پاور ہی نہیں حاصل ہوگا تو وہ کیسے قانون جاری کرے گا، نافذ کرے گا؟ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کا جس قدر بڑا درجہ اسی قدر ان کے اختیارات اور علم زیادہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسی طریقے سے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، یعنی حاکم ہیں۔ جس طریقے سے حکام جن بعض کا درجہ بعض سے بلند ہے، بعض کا نیچے ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی اسی طریقے سے ہیں کہ جس قدر بڑا جن کا درجہ اسی قدر ان کے اختیارات بھی زیادہ ہیں اور علم بھی زیادہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو رب العالمین نے ان کے علم ہی سے ثابت فرمایا، قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ہر چیز کا علم سکھا دیا، اور پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ ملائکہ کے سامنے پیش کیا کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے۔ تو ملائکہ نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، تو بہتر زیادہ جاننے والا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے سب بتا دیا۔ تو یہاں علم کی بنیاد پر درجات کی بلندی ہو رہی ہے، علم کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔ تو وہی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خلافت تھی، خلافت کو رب العالمین نے ان کے علم ہی سے ثابت فرمایا کہ یہ خلیفہ ہونے کے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ فرشتوں نے وہاں پہ یہ کہا تھا کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ قال اتجعل، کیا اے رب تو انہیں زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو کہ زمین میں خون خرابہ کریں گے، فتنے پھیلائیں گے، یعنی یہ کمی ہوگی ان میں، یہ عیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیبوں کو نہیں ظاہر فرمایا بلکہ ان کے زیادتی علم کو ظاہر فرما کے بتایا کہ میں انہیں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی زیادتی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو رب العالمین نے ان کے علم ہی سے ثابت فرمایا کہ چونکہ اتنا وسیع علم دیا ہے وہی خلافت الہیہ کے لیے موضوع ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کے لیے صحیح ہے، موضوع ہے۔ پھر ملائکہ سے سجدہ کرانا،
ملائکہ کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، یہ ان کے اختیارات خصوصیہ کا ثبوت تھا کہ یہ خاص اختیارات یہ صرف انہی کو حاصل ہے، تمہیں حاصل نہیں ہے، اسی لیے تو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کے اختیارات خصوصیہ کا ثبوت تھا کہ ملائکہ بھی ان کے سامنے جھک گئے، ملائکہ بھی ان کے سامنے جھک گئے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات یہ تمام لوگوں سے، تمام مخلوق سے بڑھ کر، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کے نبی اور عرش و فرش کے لوگ آپ کے امتی ہیں، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ کو تمام انبیاء سے زیادہ علم اور زیادہ اختیارات بھی دیے جائیں۔ حضور چونکہ سارے لوگوں کے نبی، حضور سارے عالم کے نبی ہیں، عرش و فرش کے لوگ آپ کے سب تمام یہ امتی ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی ہیں، لہٰذا ضروری تھا کہ حضور کو تمام انبیاء سے زیادہ علم اور زیادہ اختیارات بھی دیے جائیں، اسی لیے بہت سے معجزات دکھائے گئے، چاند اشارے سے پھاڑا، ڈوبا ہوا سورج واپس فرمایا، بادل کو حکم دیا پانی برسا، پھر حکم دیا کھل گیا، یہ سب اپنے خداداد اختیارات کا اظہار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات عطا فرمائے اپنے حبیب کو۔ تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ عقل اب یہاں پر ماننا ہی پڑے گا عقل کو کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم دیا، ملائکہ سے بھی زیادہ علم دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا سجدہ کرنے کا، علم کی بنیاد پر، علم کی فضیلت کی بنیاد پر انہیں اپنا خلیفہ بنایا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں تو وہ جو سارے نبیوں کے سردار ہیں تو وہ تو خلیفہ اعظم ہیں، تو جب وہ خلیفہ اعظم ہیں تو ان کا علم اور پاور بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ جیسے کہ حاکم کوئی نچلے درجے کا ہوتا ہے، کوئی اونچے درجے کا، تو جتنا اونچا درجہ ہوتا ہے اس کا پاور بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے پیارے رب العالمین کے یہ پیارے حبیب ہیں، تو ابھی اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انہیں جو ہے خلیفہ مطلق بنا دیا، خلیفہ اعظم بنا دیا، سب سے بڑا اپنا خلیفہ بنایا، تو ان کا حاکم ہونا، ان کا پاور فل ہونا اور ان کے علم اور اختیارات کا سب سے زیادہ ہونا، یہ ایسے ہی عقل مان لے گی، ثابت ہو جائے۔ دوسری بات کہ مخالفین کے ہی پیشوا گرو گھنٹال مولوی قاسم نانوتوی نے تہذیب الناس میں لکھا ہے کہ انبیاء امت سے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، انبیاء امت سے علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام یہ امتی سے الگ ہیں، امتی سے بڑھ کر ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، کس بنا پر؟ تو خود قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء یہ امتی سے علوم کی بنیاد پر ممتاز ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام کو زیادہ علم ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ ممتاز ہوتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ رہا عمل تو اس میں بظاہر کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں، کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا، ابھی اس عبارت سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ عمل میں امتی نبی سے بڑھ سکتے ہیں، مگر علم میں نبی کا زیادہ ہونا ضروری ہے۔ علم میں تو مان لیا نا، علم تو مان لیا کہ نبی کا علم میں امتی سے زیادہ ہونا یہ ضروری ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی تو ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے آپ کو رسول اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، تو علم میں حضور کا ملائکہ سے زیادہ ہونا بھی ضروری ہے، کہ ملائکہ کو جتنا علم ہے اس سے زیادہ حضور کو علم ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ پھر حضور کس وصف میں امت سے افضل ہوں گے؟ کیونکہ خود مخالفین کے تحریر کی بنیاد پر امتی سے انبیاء کا افضل ہونا یہ علم کی بنیاد پر ہے، اور امتی میں حضور کے امتی فرشتے بھی ہیں، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس وصف میں امت سے افضل ہوں گے؟ اور ملائکہ حاضرین لوح محفوظ کو تو ما کان و ما یکون کا علم ہے، یعنی وہ فرشتے جو لوح محفوظ کے حاضرین ہیں، جو لوح محفوظ کے پاس ہے،
تو ان کو ما کان و ما یکون کا علم ہے، کیونکہ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو وہ فرشتے جو لوح محفوظ کے پاس ہیں تو وہ ما کان و ما یکون کا علم ہے. تو اب اس وجہ سے لہٰذا ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ علم ہو. عقل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان سے بھی زیادہ علم ہو، کیونکہ فرشتے یہ حضور کے امتی ہیں. تو جب فرشتے حضور کے امتی ہیں، فرشتوں کو جب ما کان و ما یکون کا علم ہے تو نبی یہ علم میں امتی سے بڑھ کر ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے. خود قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ما کان و ما یکون سے بڑھ کر ہو. ایسے ہی فرماتے ہیں، عقلی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ چند سال کامل استاذ کی صحبت میں رہ کے انسان عالم بن جاتا ہے. 5 سال 6 سال مدرسے میں کوئی رہے، کوئی کامل انسان ہے، کامل استاذ ہے، جو اچھا استاذ ہے، تو اچھے استاذ کی صحبت میں رہ کے انسان چند سال اس کی خدمت میں رہتا ہے تو عالم بن جاتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قبل ولادت پاک کروڑوں برس رب تبارک و تعالی کی بارگاہ خاص میں حاضر رہے. تو حضور کیوں نہ کامل عالم ہو. روح البیان نے تو لقد جاءکم کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت جبریل نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ ایک تارہ 70,000 سال بعد چمکتا ہے اور میں نے اسے 72,000 دفعہ چمکتے دیکھا ہے. فرمایا وہ تارہ ہم ہی تھے. تو حساب لگا لو کہ کتنے کروڑ برس یہ دربار خاص میں حاضری رہی ہوگی. تو ابھی اس سے علم میں اضافہ ہوا ہے نہیں. چند سال ہم کسی بڑے عالم، بڑے استاد، اچھے استاد کے پاس بیٹھ جائیں تو ہم عالم بن جائیں، تو وہ جو عالم العالمین ہے، وہ جو احکم الحاکمین ہے، وہ جو سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں کروڑوں برس حضور اگر رہیں تو کیا وہ عالم سب سے بڑے نہیں ہوں گے؟ اگر شاگرد کے علم میں، استاد کا کوئی شاگرد ہے تو شاگرد کے علم میں کچھ کمی رہے تو اس کی صرف 4 ہی وجہ ہو سکتی ہے. اگر کوئی شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے علم میں کوئی کمی ہے، صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کیا ہے، کچھ کمی ہے، تو اس کی 4 وجہ ہو سکتی. سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ شاگرد جو ہے وہ نااہل تھا، یعنی شاگرد اس کا اہل ہی نہیں تھا، استاد سے پورا فیض لے نہیں پایا، وہ اہل نہیں تھا، صحیح طریقے سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، گھومنا پھرنا یہ سب کرنا، تو اس وجہ سے وہ استاد سے پورا فیض نہیں لے سکا. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ اس کے علم میں کمی رہ گئی. دوسری وجہ یہ کہ استاد کامل نہیں تھا کہ مکمل جو ہے وہ سکھا نہ سکا. استاد جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، کامل نہیں تھا، کیونکہ کامل رہتا تو وہ مکمل علم سکھاتا. اگر اس نے مکمل علم نہیں سکھایا تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ استاد کامل نہیں تھا. تیسری بات یہ کہ استاد یا تو بخیل تھا، استاد یا تو بخیل تھا. بخیل یعنی جو ہے وہ چھپا کر رکھنے والا، دینے والا نہیں، یعنی علم میں اس نے بخالت کی ہو کہ پورا علم اس شاگرد کو نہیں دیا. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پوری بات نہیں سکھائی، کچھ چھپا لیا. استاد اگر بخیل تھا کہ پوری بات نہیں بتائی، پورا علم اس شاگرد کو نہ دیا، یا اس سے زیادہ کوئی اور پیارا شاگرد تھا کہ اس کو سکھانا چاہتا ہے، یعنی استاد یا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا زیادہ محبوب ہے، میں اس کو زیادہ سکھاؤں گا، کیونکہ یہ میرا زیادہ نزدیکی ہے، زیادہ پیارا ہے، تو میں اس کو زیادہ سکھاؤں گا، اس سے زیادہ سکھاؤں گا. تو اس وجہ سے دوسرے کو کم سکھایا، دوسرے کے علم میں کمی واقع ہو گئی. چوتھے یہ کہ جو کتاب پڑھائی، علم کی جو کتاب پڑھائی، اگر علم میں کمی ہے تو اس کی چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو کتاب پڑھائی وہ ناقص تھی. یہی 4 وجہ ہو سکتی ہے. ان 4 وجہوں میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے علم میں کمی کی، علم ناقص ہونے کی، علم میں نقصان کی اور کمی کی. ان 4 وجہوں کے سوا اور کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی. تو اب یہاں پر سکھانے والا پروردگار، سیکھنے والے محبوب پروردگار. اور کیا سکھایا؟ قرآن اور اپنے خاص علوم. بتاؤ آیا رب تبارک و تعالی کامل استاذ نہیں، یا رسول لائق شاگرد نہیں، یا حضور سے زیادہ کوئی اور پیارا ہے، یا
کہ قرآن مکمل نہیں جب ان میں سے کوئی بات نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کامل عطا فرمانے والا، محبوب کامل لینے والے، قرآن کریم کامل کتاب، الرحمن علم القرآن، وہی سب سے زیادہ مقبول بارگاہ، پھر علم کیوں ناقص رہے گا؟ پھر علم میں کیوں کمی ہوگی؟ علم کیوں ناقص ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر بات لوح محفوظ میں کیوں لکھی؟ لوح محفوظ میں ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں لکھی؟ عام طور پہ انسان جو ہے وہ کوئی چیز لکھتا ہے کس لیے؟ یادداشت کے لیے، کہ کبھی میں بھول نہ جاؤں اس لیے لکھ کر رکھ لیتا ہوں، نوٹ بنا لیتا ہے، نوٹ کر لے کہ بھائی ہاں بھائی مجھ کو یاد رہے گا، وقت پہ یاد آ جائے گا، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں پروگرام میں جانا ہے، فلاں فنکشن میں جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ الارم وغیرہ فٹ کرتا ہے۔ تو یہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بات کیوں لکھی؟ لکھنا یا تو اپنی یادداشت کے لیے ہوتا ہے کہ بھول نہ جائیں، یا پھر دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ یا تو اپنی یادداشت کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، یا دوسرے کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے، لہٰذا اس نے دوسروں ہی کے لیے تو لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھ دی ہیں تو یہ دوسروں ہی کے لیے تو لکھا ہے، اپنے لیے تو نہیں لکھا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دوسروں سے زیادہ محبوب ہیں۔ دوسروں میں سب آ گئے تو دوسروں میں سب سے زیادہ محبوب، دوسروں سے زیادہ محبوب حضور کی ذات گرامی ہے، لہٰذا وہ تحریر حضور ہی کے لیے۔ لوح محفوظ کے علم کے زیادہ حقدار یہ کون ہوئے؟ حضور ہی تو ہوئے۔ اسی طریقے سے غیبوں کی غیب کیا ہے؟ غیبوں کی غیب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ تو غیبوں کی غیب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی ہر غیب سے بڑھ کر غیب، غیب کا بھی غیب، غیب کا بھی غیب، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی نے اگر یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ اپنا دیدار کرا دے تو منع کر دیا گیا، لن ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں دیا گیا؟ آپ کو علم غیب تھا، لیکن یہ غیب کا بھی غیب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا فرمائی تو فرما دیا گیا لن ترانی، تم ہم کو دیکھ نہ سکو گے۔ جب محبوب نے رب ہی کو معراج میں اپنے ان ظاہری مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا تو عالم کیا چیز ہے جو آپ سے چھپ سکے؟ یہ ساری دنیا اور کائنات کون سی چیز ہے جو آپ سے چھپ سکے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دیدار الہی کی بحث یہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان کی ایک کتاب ہے شان حبیب الرحمن، اس میں تفصیل کے ساتھ دیدار الہی پر بحث کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے کیا۔ تو کہیں تو منع کیا جا رہا ہے اور کہیں حضور کو دیدار کرایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ غیبوں کی غیب پر بھی مطلع کر دیا گیا حضور کو، تو اور کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ مرقات شرح مشکات باب الایمان بالقدر فصل اول کے آخر میں ہے کما ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآہ فی الدنیا لانقلابہ نورا، کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں رب کو دیکھا کیونکہ وہ خود نور ہو گئے تھے، خود نور ہو گئے تھے، تو اپنے رب کو دیکھا، رب کے نور کو دیکھا۔ شیطان ایک عقلی دلیل، یہ بہت ہی ہر عقل میں یہ بات آ جائے گی کہ شیطان یہ کون ہے؟ دنیا کا گمراہ کرنے والا ہے۔ شیطان یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، اور نبی کون ہے؟ دنیا کے ہادی ہیں، ہدایت دینے والے۔ نبی دنیا کے ہادی، گویا شیطان وبائی بیماری ہے، سمجھ لو شیطان ایک وبائی بیماری ہے، اور نبی جو ہے وہ طبیب مطلق ہے، حکیم مطلق ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا وسیع علم دیا، اتنا بڑا علم دیا، اتنا زیادہ علم دیا، اتنا کشادہ علم دیا، کس لیے؟ گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان گمراہ کرنے والا ہے، اور علم دینے والا کون ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا وسیع علم دیا کہ دنیا کا کوئی شخص اس کی نگاہ سے غائب نہیں ہے، شیطان کی نگاہ سے کوئی شخص بھی غائب نہیں۔ پھر اسے یہ بھی خبر ہے کہ کون گمراہ ہو سکتا ہے، کون جلدی گمراہ ہوگا، کون دیر میں گمراہ ہوگا، کون گمراہ ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا ہے، اور جو گمراہ ہوگا وہ کس بہانے سے گمراہ ہوگا۔ شیطان کو یہ سب علم ہے کہ کس کو کس ہیلے سے گمراہ کیا جا سکتا ہے، کس بہانے سے۔ ایسے ہی وہ ہر دین کے ہر مسئلے سے بھی خبردار ہے۔ شیطان کو ہر دین کے ہر مسئلہ، ہر دین کا ہر ایک مسئلہ معلوم ہے، ہر ایک مسئلے سے خبردار ہے۔ اس لیے ہی تو جب اس کو ہر مسئلہ معلوم ہے تبھی تو وہ ہر نیکی سے روکتا ہے۔ اس کو نیکی کا مسئلہ بھی تو معلوم ہے، تبھی تو وہ نیکی سے روکتا ہے اور ہر برائی کراتا ہے۔ اس نے رب تبارک و تعالیٰ سے کیا عرض کیا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں ضرور اے رب، میں ضرور ان تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، مگر ان میں سے تیرے جو مخلص بندے، اخلاص والے بندے، یہ شیطان نے کہا تھا۔ تو جب گمراہ کرنے والے کو اتنا علم دیا گیا تو ضروری ہے کہ دنیا کے طبیب مطلق ہدایت دینے کے لیے اس سے کہیں زیادہ علم والے ہیں۔ ڈاکٹر جب گمراہ کرنے والے کو اتنا علم دے دیا گیا تو بتائیے جو ہدایت دینے والا ہے اس کو اس سے زیادہ علم نہیں دیا جائے گا؟ اور فرماتے ہیں کہ ہدایت دینے کے لیے اس سے کہیں زیادہ علم والے ہیں کہ آپ ہر شخص کو اس کی بیماری کو، اس کی استعداد کو، اس کے علاج کو جانیں۔ اتنا علم ماننا پڑے گا نا۔ جب شیطان کو معلوم ہے کہ کون کیسے بہک سکتا ہے، کس کو کس طریقے سے بہکایا جا سکتا ہے، کس کو دین کے نام پہ بہکایا جا سکتا ہے، کس کو کس نام پہ بہکایا جا سکتا ہے، جب شیطان کو معلوم ہے تو جو طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کو ہر بیماری کا علاج معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبیب بنایا، طبیب مطلق بنایا، تو انہیں بھی تو ہر ایک چیز کا علم ہوگا کہ کون کیسے راہ پائے گا، کون کیسے ہدایت پائے گا، کون کس طریقے سے سیدھی راہ پر آئے گا، کس کا علاج کیسے ہوگا۔ یہ تمام علم تو حضور کو ہے، ورنہ ہدایت تو مکمل ہی نہیں ہوگی، ورنہ ہدایت تو ناقص رہ جائے گی، ہدایت مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اور حضور تو ہادی بن کے تشریف لائے، ہدایت دینے والے بن کر تشریف لائے، تو ہدایت تو مکمل ہی نہیں ہو سکتی، ایسے تو ہدایت مکمل ہی نہیں ہوگی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ پر پھر اعتراض پڑ جائے گا کہ اس نے گمراہ کرنے والے کو مضبوط کر دیا اور ہدایت دینے والے کو کمزور رکھا۔ اگر آپ یہ نہ مانو تو پھر اعتراض رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پڑے گا کہ اس نے گمراہ کرنے والے کو قوی کیا اور ہادی کو کمزور رکھا، لہٰذا گمراہی تو کامل رہی اور ہدایت ناقص۔ یعنی گمراہی کو تم کامل مان رہے ہو اور ہدایت کو ناقص مان رہے ہو، یہ تو غلط ہو جائے گا، یہ اعتراض تو رب پر پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ جب گمراہ کرنے والے کو اتنا وسیع علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا تو اس سے کہیں زیادہ علم اللہ تبارک۔ تو اب یہاں یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی عقل اور سوچ رکھنے والا یہ خود فیصلہ کر سکتا ہے اس سے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے اتنا علم عطا فرما دیا، اتنا کشادہ اور اتنا زیادہ علم عطا فرمایا، تو جو ہادی بن کر تشریف لائے انہیں کیوں نہ زیادہ علم عطا؟ بے شک ان کو کہیں شیطان سے کہیں زیادہ علم عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہو، اس کا اپوزٹ اور اس کا الٹا لے لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض پڑے گا کہ اس نے جو ہے وہ گمراہ کرنے والے کو مضبوط بنا دیا، قوی کر دیا، اور ہادی کو کمزور بنا دیا، تو اب اس وجہ سے جو ہے وہ گمراہی تو کامل ہو جائے گی اور ہدایت ناقص رہ جائے گی۔ اگر اس کا الٹا مانو، جیسا کہ دوسرے یہ وہابیہ دیابنا یہی تو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں کہ اتنا علم تو یعنی شیطان کا علم مانتے ہیں کہ شیطان کو بہت زیادہ ہے، لیکن حضور کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ تو معاذ اللہ ان کی بات سے تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ گمراہی تو کامل ہو جائے گی لیکن ہدایت معاذ اللہ ناقص ہی رہ جائے گی۔ تو جب گمراہی
کے لیے اتنا علم مان رہے ہو تو اس سے کہیں زیادہ ہدایت کے لیے علم مان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ہادی میں بنا کر اس دنیا میں بھیجا تو اسے کہیں زیادہ شیطان سے کہیں بہت زیادہ جو ہے وہ علم بھی عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی کے خطاب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اور نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، نبی، نبا، یہ نبا کا معنی ہوتا ہے خبر، خبر دینا، النبا، تو نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ اگر اس خبر سے صرف دین کی خبر مراد ہو تو ہر مولوی نبی ہے، تب تو اگر دین کی خبر مراد ہو کہ خبر دینا، تو بھی کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی مولانا صاحب ہو، کوئی بھی مولوی ہو، تو وہ دین کی بات تو بتا ہی رہے، دین کی خبر تو دینے والے ہیں۔ تب اگر یہ خبر دینے والے یعنی دین کی خبر دینے والے، کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کے معنی ہی ہوتا ہے غیب خبر دینے والا، اور اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبر دینے والے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کا معنی ہوتا ہے مطلقاً خبر دینے والا، خبر دین کی خبر دینے والا۔ تو دین کی خبر دینے والا اگر مانا جائے ایسے ہی مطلقاً، تب تو ہر مولوی نبی کہلائے پھر تو، کیونکہ دین کی خبر تو ہر مولوی دے سکتا ہے، تو ہر مولوی جو ہے وہ نبی ہے۔ اور اگر دنیا کے واقعات مراد ہوں، یعنی دنیا کے واقعات کی خبر دینے والا، دنیا میں کیا کیا واقع ہونے والا ہے، کیا کیا واقع ہو چکا ہے، ہر اخبار، ریڈیو، خط، تار بھیجنے والا یہ بھی نبی ہو جائے، یعنی دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو چکا ہے، تو یہ اگر خبر مراد ہے تب تو ریڈیو، ٹی وی اور جو ہے وہ تار اور یہ موبائل، یہ جو سوشل میڈیا، یہ بھی نبی ہو جائے، کیونکہ یہ بھی تو خبر دے رہے ہیں نا، پوری دنیا کی خبر دے ہی رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی میں غیبی خبریں معتبر، صرف خبر نہیں بلکہ غیب کی خبریں معتبر ہیں، یعنی فرشتوں کو عرش کی خبر دینے والا، جہاں تار اخبار کام نہ آ سکیں وہاں نبی کا علم ہوتا ہے، جہاں پہ ریڈیو نہ پہنچ سکے، جہاں سیٹلائٹ نہ پہنچ سکے وہاں پہ نبی کا علم کام آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے، علم غیب کا معنی یہ نبی کے لفظ میں ہی داخل ہے، نبی کا جو معنی ہوتا ہے اس کے اندر ہی علم غیب پنہاں ہے، علم غیب داخل ہے۔ یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی بحث تھی۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ حضور کے صدقے سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے، حضور کے صدقے سے اولیاء کرام کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے، مگر ان کا علم نبی کے واسطے سے ہوتا ہے اور ان کے علم کے سمندر کا قطرہ ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام کو بھی علم غیب عطا کیا جاتا ہے، لیکن نبیوں کے، انبیاء کرام کے واسطے اور ذریعے سے عطا کیا